دوستو، اسلامی معاشرے میں جو خد و خال بیان کیے گئے ہیں اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تمام اس معاشرے کے ممبرز اور جو مسلمان اس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا غیر مسلم رہ رہے ہیں، ایون سب لوگ ایک ایسے بھائی چارے کی فضا میں رہیں کہ ایک دوسرے سے پیار محبت نظر آئے، ایک دوسرے کی عزت نظر آئے۔ اور خصوصی طور پہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں مسلمان عام ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ۔ مردوں کو پہلے بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اور پھر عورتوں کو بھی اسی طرح کہا گیا کہ آپ آپس میں تمسخر نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو مذاق کسی بھی حوالے سے اڑانا، زبان سے مذاق اڑانا یا نقلیں اتار کے کسی کا منہ چڑھانا یا اس کے لباس کی نقل کرتے ہوئے اسے اذیت پہنچانا، تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں جو تمسخر اڑانے کی بنتی ہیں۔ دوسرا یہ کہا گیا، دوسری بات جو کہی گئی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں۔ ایک آدمی اس کے عیب بیان کر رہا ہو کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم فلاں جگہ پہ بیٹھ کے تم نے ڈرنک کیا ہے، تم نے چرس پی ہے۔ زیادہ تر کہا یہ گیا کہ آپ اس کے عیب جوئی نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہ تلمزو میں ایسے الزامات آتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے، ایسے عیوب آتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے سامنے بیٹھے بھائی کے عیوب بیان کر رہا ہوں جو اس میں ہیں، اور وہ میرے بیان کر رہا ہو جو مجھ میں ہوں، تو اس سے منع فرمایا گیا کہ اس میں آپ کی پیار محبت بڑھنے کی بجائے آپ میں عداوت بڑھے گی، آپ میں دشمنی بڑھے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، کہ جس میں آپ ایون اس کی مثال یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اندھا ہے بھی صحیح تو اسے اندھا نہ کہیں، اندھے کے نام سے نہ پکاریں۔ اگر کوئی شخص ایک آنکھ اس کی نہیں ہے تو اسے کانا کہہ کے نہ پکاریں، کیونکہ یہ اسے خوشی دینے والے القاب نہیں ہیں، یہ برے القاب ہیں اس لحاظ سے۔ اور اس ویسے تمثیلی طور پہ بھی لوگ بعض اوقات لوگوں کو مختلف القابات سے پکارتے ہیں جو انہیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مختصراً یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو ایک پہلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اب یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں جو بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑائیں اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکاریں، اور اس کے آخر میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے پیار اور محبت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق، کہ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلایا جانا کتنا برا ہے۔ کہ پہلے اگر آپ شیطان کے ساتھی تھے اور آپ ایمان لانے کے بعد رحمان کے گروہ میں آ گئے ہیں، تو یہ کتنا برا ہے کہ اگر آپ کو یہ ایمان لانے کے بعد فاسق کہا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جن لوگوں نے اس سے دوری اختیار نہ کی، اس سے اجتناب نہ کیا، تو وہ اپنے ساتھ ناانصافی کرنے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسلامی معاشرے کے خد و خال اور رہن سہن اور آداب معاشرت کے حوالے سے یہ باتیں جو قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہیں، یہ واقعتاً لوگوں تک بار بار ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ اسلامی معاشرے میں ایک ایسی فضا تشکیل پائے کہ جس میں پیار محبت ہو، جس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے لوگ موجود ہوں،
ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں۔ تو اگر ایسا ہم کریں گے اور ان چیزوں پہ، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں اطمینان اور خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔